الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلا فأعافيه، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لب پر دعا کوئی نہیں، ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لب پر دعا کوئی نہیں، کی عبادت بھی کی تو وہ جس کی جزا کوئی نہیں۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آج 10 شعبان المعظم ہے۔ 5 دن کے بعد غالباً آنے والی منگل کی جو رات رہے گی وہ 15ویں شعبان ہوگی، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، مغفرت کی رات، عبادت کی رات، آگ سے خلاصی کی رات۔ میں نے خطبے میں قرآن کریم کی سورہ دخان کی شروع کی کچھ آیات پڑھی۔ عام مفسرین یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی ان آیات سے شب قدر کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، جس کو ہم رمضان المبارک میں ڈھونڈتے ہیں۔ لیکن مفسرین کی ایک جماعت، جس میں علامہ جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے، انہوں نے تفسیر جلالین میں لکھا ہے کہ قرآن کریم کی ان آیات سے شب برات کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ بہرحال چاہے ان آیات سے شب برات کی فضیلت ثابت ہو یا شب قدر کی فضیلت ثابت ہو، آنے والی 15ویں رات شب برات یہ بڑی فضیلت کی حامل رات ہے، اس لیے کہ 17 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اس رات کی فضیلت کے تعلق سے روایات ثابت ہیں، اگرچہ اکثر روایات ضعیف ہیں، لیکن علماء محققین کا کہنا یہ ہے کہ یہ رات بڑی فضیلت والی رات ہے۔ اس رات کی فضیلت کے 3 دلائل میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلی دلیل فقہ کی سب سے بڑی کتاب ہے ہدایہ، اس میں فقہاء نے اس رات کو متبرک راتوں میں شمار کیا ہے، بابرکت راتوں میں اس کو شمار کیا ہے۔ نمبر 2، حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے
ترمذی کی شرح میں لکھا ہے لہا فضل کبیر، اس رات کی ایک بڑی فضیلت ہے۔ نمبر 3، بلاد عرب کے انور شاہ کشمیری علامہ زید الکوثری رحمۃ اللہ علیہ نے، جو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پائے کے ایک بزرگ عالم دین تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سارے مقالات لکھے ہیں۔ اس میں ایک مقالہ لکھا فضیلت لیلۃ النصف من شعبان، اور فرمایا کہ اس میں بڑے بڑے اکابرین اور بڑے بڑے محدثین کی عبارت لکھی ہے، اور فرمایا کہ اس میں 8 روایات ہے شب برات کی فضیلت کے تعلق سے، اس میں سے 5 روایتیں ضعیف ہے اور 3 روایتیں صحیح ہے، جس سے اس رات کی فضیلت ثابت ہوتی ہے اور اس دن کے روزے کا استحباب ثابت ہوتا ہے۔ بہرحال میرے دوستو بزرگوں، یہ رات بڑی فضیلت والی رات ہے۔ جب ہم سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس رات کے اور دن کے 3 عمل ہیں۔ کتنے عمل ہیں؟ 3 عمل ہیں۔ نمبر 1، قبرستان جانا۔ نمبر 2، اس رات میں عبادتوں کو کثرت سے کرنا۔ اور نمبر 3، اس دن روزہ رکھنا۔ بات کو غور سے سننا، آج مجھے کوئی جذباتی اور جوش والی تقریر نہیں کرنی ہے، آپ کو سمجھانا ہے، کیونکہ اس رات میں خرافات بہت ہوتے ہیں۔ 3 عمل میں نے بتائے، قبرستان جانا، نمبر 2 رات کی عبادت کرنا، نمبر 3 دین کا روزہ رکھنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام 15ویں شعبان کو قبرستان گئے، پوری زندگی میں صرف 1 مرتبہ گئے۔ 1 مرتبہ چلے جاؤ سنت پر عمل ہو جائے گا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے؟ حالات ہمارے سامنے ہیں، جماعتوں کی جماعتیں، جھنڈ کے جھنڈ، گروپ بنا بنا کر لوگ قبرستانوں کی طرف روانہ ہوتے ہیں، چراغاہ ہو رہا ہے، قبروں پر دیے جل رہے ہیں۔ کون سی شریعت ہے؟ کس سنت پر آپ عمل کر رہے ہو؟ پوری زندگی میں اللہ کے نبی علیہ السلام صرف 1 مرتبہ قبرستان گئے ہیں۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں، یہ قبرستان والی جو حدیث ہے وہ محدثین کے نزدیک سب سے ضعیف، نہایت ضعیف قسم کی روایت ہے، اور محدثین کے نزدیک یہ اصول ہے کہ جو روایت نہایت ضعیف ہوتی ہے اس سے نہ سنت ثابت ہوتی ہے اور نہ اس سے مستحب ثابت ہوتا ہے۔ تو ہم کون سی سنت پر عمل کر رہے ہیں، کون سے مستحب پر عمل کر رہے ہیں؟ زندگی میں 1 مرتبہ چلے جاؤ، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ادا ہو جائے گی۔ اس حدیث کا پس منظر ہمارے سامنے تو ہے نہیں، کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ یہ واقعہ کیا پیش آیا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ، اور ہم بنا سوچے سمجھے اس پر عمل کر رہے ہیں۔ واقعہ یہ تھا کہ 15ویں شعبان کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ بستر پر سوئے ہوئے تھے۔ وہ رات 15ویں رات تھی۔ عشاء کی نماز کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام چپکے سے آہستہ سے اپنے بستر سے کھڑے ہوئے اور چپکے سے دروازہ کھولا اور سیدھے قبرستان میں چلے گئے۔ اس دن حضرت عائشہ کی باری تھی، ان کے پاس سونے کی باری تھی۔ حضرت عائشہ کی آنکھ مکمل طور پر لگی نہیں تھی۔ حضرت عائشہ کی جب آنکھ کھلی تو حضرت عائشہ کے دل میں یہ بات آئی کہ آج رات میرے پاس سونے کی باری ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی، کسی اور بیوی کے پاس کیسے چلے گئے؟ یہ دل میں بات آئی۔ اس لیے کہ مسئلہ ہے کہ اگر ایک عورت سے زیادہ عورتیں ہو تو جس عورت کی باری ہو اس کی اجازت کے بغیر آپ کہیں نہیں جا سکتے۔ تو حضرت عائشہ کے دل میں یہ خدشہ ہوا، تو حضرت عائشہ بھی چپکے سے کھڑی ہوئی، دروازہ کھولا، بیویوں کے حجرے کے پاس گئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں پر موجود نہیں تھے، سیدھے قبرستان گئے تھے۔ حضرت عائشہ بھی، روشنی والی رات تھی، 15ویں رات،
قبرستان میں گئی تو دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام قبروں کے پاس کھڑے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں. لمبی دیر تک اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے رہے. جب آپ نکلنے لگے تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جلدی سے نکل گئی چپکے سے اور بستر پر آ کر سو گئی. جلدی آنے کی وجہ سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی سانس پھول رہی تھی. جب اللہ کے نبی علیہ السلام بستر پر تشریف لائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا بات ہے عائشہ؟ حضرت عائشہ کا تذکرہ کیے بغیر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتا دیا کہ آپ نے یہ سمجھ لیا کہ میں آپ کی باری کو چھوڑ کر کسی اور بیوی کے پاس چلا جاؤں گا. میں امام الانبیاء ہوں, خاتم النبیین والمرسلین ہوں, میں آپ کے ساتھ ایسا ظلم نہیں کر سکتا, میں آپ کے ساتھ ایسی ناانصافی نہیں کر سکتا. عائشہ دراصل بات یہ تھی کہ آج رات جب میں بستر پر سویا تو حضرت جبرائیل میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ آج رات اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنو کلب کی جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں ان بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی مغفرت فرمائیں گے. اس لیے آپ بھی قبرستان جائیے اور اپنی امت کے لیے دعائے مغفرت کریں. واقعہ یہ ہے, اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام قبرستان گئے. میں نے یہ بات پہلے بتا دی آپ کو کہ یہ روایت ضعیف ہے, اور سب سے اہم بات محدثین نے ایک عجیب نکتہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بعثت کیوں ہوئی ہے. مجھے بتائیے آپ, اللہ کے احکامات کو, دین کو, قرآن کے احکامات کو ایمانداری کے ساتھ, امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ امت تک پہنچانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے. اسی لیے بعثت ہوئی ہے نا. تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ عمل چپکے سے کیوں کیا؟ اگر یہ شریعت کا حکم ہوتا قبرستان جانا تو اللہ کے نبی علیہ السلام فجر کی نماز کے بعد صحابہ کے سامنے اعلان کرتے کہ صحابہ, اللہ کے نبی علیہ السلام یہ اعلان کرتے کہ فرشتے کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے کہ آج رات قبرستان جاؤ اور مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرو. لیکن کہیں روایت سے نہ قرآنی آیات سے اس کا ثبوت ملتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ قبرستان جانا ضروری سمجھنا یہ بہت بڑی غلطی ہے, یہ شریعت میں زیادتی ہے. اور حدیث میں ہے وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. ہر نئی چیز شریعت میں بدعت ہے اور بدعت انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے. اس لیے جانا ضروری نہ سمجھے. اگر کسی کا معمول ہے روزانہ قبرستان جانے کا تو چلے جائے, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ضروری نہیں سمجھے. اس سے اچھا طریقہ تو یہ ہے کہ اپنے گھر پر رہے, قرآن کی تلاوت کرے جتنی استعداد ہو, اور وہاں سے بیٹھ کر مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں. انشاءاللہ مرحومین کے حق میں آپ کا ایصال ثواب قبول ہو جائے گا. ایک عبادت کر رہے ہو اور اس میں زیادتی کرو گے تو وہاں ثواب نہیں ملے گا. طریقہ وہی ہوگا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. دوسری چیز, اس رات کی عبادت. میں نے خطبے میں بھی وہ روایت پڑھی جس کے راوی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے. ابن ماجہ میں بھی یہ روایت ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے فَقُومُوا لَيْلَهَا, اس رات کو خوب عبادت کرو, نوافل کو کثرت سے پڑھو, لمبی لمبی نمازیں پڑھو, قرآن کی سورتیں یاد ہے تو ان سورتوں کو نمازوں میں پڑھو. یہ حدیث میں ہے, خوب نوافل کی کثرت کرو. لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ اس عبادت میں بھی بے شمار خرافات آ گئے. سب سے پہلی برائی, نوافل کی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے انفرادن, اکیلے نماز پڑھو. لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے, جماعت کے ساتھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, صلاۃ التسبیح کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں. فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ نوافل کی کوئی جماعت ہی نہیں ہے. تو کس چیز کی جماعت کر رہے ہیں آپ؟
دوسری چیز، بلکہ آج کل تو مساجد سے اعلان ہوتا ہے، اخبارات میں اشتہارات چھپتے ہیں کہ آ جاؤ مسجد میں، جس کی 10 سال کی فرض نماز قضا ہوئی ہے، 20 سال کی فرض نماز قضا ہوئی ہے، 30 سال کی فرض نماز قضا ہوئی ہے، 40 سال کی فرض نماز قضا ہوئی ہے، 50 60 70 80 سال کی فرض نماز قضا ہوئی ہے، مسجد میں آ جاؤ، امام صاحب کے پیچھے 2 رکعت نفل پڑھ لو، ساری قضا نمازوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ یہ اخبارات میں اشتہارات چھپتے ہیں، ہوائی باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہ عقیدہ ہے، امت کا ایک طبقہ اس کو مان رہا ہے۔ نمبر 3، اس میں جو برائی ہے، لوگ مسجدوں میں آنا ضروری سمجھتے ہیں کہ اس رات مسجدوں میں آ کر ہم عبادت کریں گے، اور پوری رات جاگتے ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ کسی روایت سے اللہ کے نبی علیہ السلام کا اس رات کو پوری رات جاگنا کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ طریقہ نبوت سے ہٹ کر اگر ہم کام کریں گے تو ثواب کے مستحق نہیں ہوں گے۔ لوگ مسجدوں میں آنا ضروری سمجھتے ہیں، اور جب کہتے ہیں کہ مسجدوں میں نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے اس رات، تو کہتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ گھر پہ نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، عبادت کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، گھروں میں ٹی وی رکھنے کے لیے مستقل جگہ ہے، جھولا جھولنے کے لیے مستقل جگہ ہے، چپل رکھنے کے لیے مستقل جگہ ہے، کھانا پکانے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے مستقل جگہ ہے، بچوں کے کھیلنے کے لیے مستقل جگہ ہے، لیکن عبادت کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ارے عبادت کے لیے جگہ بناؤ جہاں پر مرد حضرات نماز پڑھے، گھر کی مستورات نماز پڑھے، چھوٹے چھوٹے بچے عبادت کرے، قرآن کی تلاوت کرے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ مسجدوں میں آنا اس رات کو ضروری مت سمجھو۔ مسجدوں میں کیا ہوتا ہے؟ 2 لوگ مخلص لوگ اللہ والے عبادت کر رہے ہیں، یہاں کچھ لوگ سوئے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں، دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، فرشتوں کی لعنت ان پر برس رہی ہے، ایک طرف شربت کا دور چل رہا ہے، ایک طرف چائے کا دور چل رہا ہے، دنیا کے مسائل چل رہے ہیں۔ یہ کون سی شریعت ہے؟ یہاں علماء بیٹھے ہیں، میری اس بات کی تائید کریں گے، فقہ کی سب سے پہلی کتاب نور العزا، اس میں لکھا ہے وَيُكْرَهُ إِحْيَاءُ اللَّيَالِيَ الْمُتَبَرِّكَةَ اجْتِمَاعُهَا فِي الْمَسَاجِدِ، کہ بابرکت راتوں میں مسجدوں میں جمع ہونا یہ مکروہ ہے، چاہے مکروہ تحریمی ہو یا مکروہ تنزیہی ہو، اس سے بدنظمی پیدا ہوتی ہے، عبادت کرنے والوں کو ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اسی لیے میں فتویٰ نہیں دیتا کہ مسجد میں آنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، اگر آ رہے ہو تو آ جاؤ، لیکن سکون کے ساتھ عبادت کرو۔ جو عبادت کر رہے ہیں ان کو عبادت کرنے دو، ایران توران کی مجلس سے مت لگاؤ۔ یہ بڑی فضیلت والی رات ہے، اور عبادت کرو، نوافل کو کثرت سے پڑھو۔ اس سے بھی ایک قیمتی بات آپ کو بتاؤ، یہاں بوڑھے حضرات بھی بیٹھے ہوئے 50 سال 60 سال 70 سال کے، جو 100 رکعتیں نہیں پڑھ سکتے، 50 رکعتیں نہیں پڑھ سکتے، قرآن کریم کے 10 پاروں کی 15 پاروں کی 20 پاروں کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ تفسیر کا ایک باب پڑھ لو، قرآن کریم کی کسی ایک آیت کی تفسیر پڑھ لو، 100 رکعت کا ثواب مل جائے گا۔ حدیث میں ہے، کہاں 100 رکعتیں پڑھ پائیں گے آپ؟ اس رات کی، شب برات کی فضیلت کا ایک باب پڑھ لو، اس رات کی اہمیت کا ایک باب پڑھ لو، اس رات کے ثبوت کا ایک باب پڑھ لو، اس رات کے ادب اور احترام کا ایک باب پڑھ لو، اس رات کے اعتدال کا ایک باب پڑھ لو۔ وتر کی نماز میں پڑھنے کے لیے دعائے قنوت یاد نہیں ہے، دعائے قنوت یاد کر لو، 100 رکعتوں کا 1000 رکعتوں کا ثواب مل جائے گا۔ فرض نمازوں میں پڑھنے کے لیے قرآن کی سورت یاد نہیں ہے، چھوٹے سے قرآن کی سورت یاد کر لو، 100 رکعتوں کا 1000 رکعتوں کا ثواب مل جائے گا، پورے قرآن کا ثواب ملے گا۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو۔ یہ کام کرنے کے ہے، یہ اللہ کے احسانات میں سے ہے۔
اگر ہم نہیں کر سکتے تو دین کا کوئی باب پڑھ لے، مسائل سیکھے علماء سے، کتابیں کھول کر پڑھے اگر پڑھنا جانتے ہیں تو۔ بہرحال یہ رات بڑی برکت والی رات ہے، فضیلت والی رات ہے، سکون والی رات ہے، اور علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جو بابرکت راتیں ہوتی ہے اس کو سکون کے ساتھ منانا چاہیے۔ لیکن اتنی بڑی رات میں کتنے ہنگامے ہوتے ہیں۔ میں نے خطبے میں روایت پڑھی، اتنی بڑی فضیلت والی رات، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں سمائے دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، الا من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی اپنے گناہوں کی بخشش چاہنے والا کہ میں اس کو گناہوں کو معاف کروں، اس کی بخشش کروں۔ یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، الا مسترزق فارزقه، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ میں اس کو روزی عطا کروں، الا مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی پریشانی میں مبتلا، ہے کوئی تکلیفوں میں مبتلا، ہے کوئی بیماری میں مبتلا، جس کی پریشانیوں کو، جس کی تکالیف کو، جس کی بیماری کو میں دور کروں، الا کذا، ہے کوئی، الا کذا، ہے کوئی، حتی یطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک خالق کائنات اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعلانات ہوتے رہتے ہیں۔ اسی لیے دعاؤں کا اہتمام کرو اس رات میں۔ لیکن حدیث میں ہے کہ اتنی بڑی رات میں، اتنی عظیم رات میں کچھ لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، لا ينظر الله فيها الا مشرك ولا الى مشاحن ولا الى قاطع رحم ولا الى مسبل ولا الى عاق والديه ولا الى مدمن خمر۔ نمبر 1، ولا الى مشرک، جو شرک میں مبتلا ہے اللہ تبارک و تعالی اس عظیم رات میں اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ نمبر 2، ولا الى مشاحن، جس کے دل میں دوسرے کے لیے کینہ ہے، کپٹ ہے، بغض، عداوت، نفرت، دشمنی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے۔ نمبر 3، ولا الى قاطع رحم، رشتہ ناتا توڑنے والا، بھائی بھائی سے کٹا ہوا ہے، بہنوں کا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، چچا کا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، خالہ خالو پھوپھا پھوپھی کا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالی رشتہ ناتا توڑنے والے کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے۔ یہاں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کسی نے کسی سے رشتہ ناتا توڑا ہے شرعی بنیاد پر، کوئی نماز نہیں پڑھتا اس لیے اس سے تعلق توڑ دیا، اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاتا ہے اس کے لیے اس سے تعلق توڑ دیا، روزہ نہیں رکھتا ہے اس کے لیے اس سے تعلق توڑ دیا، تو یہ جائز ہے، بلکہ ضروری بھی ہے۔ روزانہ ہم وتر کی نماز میں پڑھتے ہیں، وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ، یہ اللہ جو آپ کے احکامات کی خلاف ورزی کرے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن یہ بات بھی بتا دوں آپ کو کہ آج کل ہمارے جو رشتے ناطے ٹوٹے ہوئے ہیں وہ کسی کا شرعی بنیاد پر ٹوٹا ہوا نہیں ہے، رشتہ ناطا دنیا کے مسائل کو لے کر ہمارے رشتے ناطے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اس لیے اپنے رشتوں کو جوڑے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، وَلَا إِلَى مُسْبِلٍ، اپنے پائجامہ کو، اپنے پتلون کو اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ وَلَا إِلَى عَاقٍ وَالِدَيْهِ، اپنے والدین کے نافرمان کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اور اخیر میں فرمایا، وَلَا إِلَى مُدْمِنِ خَمْرٍ، شراب کے عادی کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ یہ حدیث مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہے کہ اگر ہم شرک میں مبتلا ہے تو شرک سے باز آ جائیں۔ اگر ہمارے دل میں کسی کے لیے کینہ، کپٹ، بغض و عداوت ہے تو ہم ہمارا دل صاف کر دے، اور اگر ہمارا کسی سے رشتہ ناتا ٹوٹا ہوا ہے تو ہم اپنے رشتوں کو جوڑ دے، اور اگر ہم اپنا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکاتے ہیں تو اوپر لٹکانے والے ہو جائے، اور اگر ہم والدین کے نافرمان ہیں تو ہم فرما بردار بن جائے، اور اگر شراب کے عادی ہے تو اس لت کو، اس عادت کو چھوڑ دے،
یقیناً ہماری اس عظیم رات میں جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے تو ہماری بھی مغفرت ہو جائے گی۔ میرے دوستو بزرگوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ رات بڑی فضیلت والی رات ہے، اس کو سکون کے ساتھ مناؤ۔ شیطان کو معلوم ہے کہ فضیلت والی رات ہے، اس لیے اس نے عبادت کے ایسے ایسے طریقے ایجاد کر دیے۔ ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، ایسے ایسے طریقے ایجاد کر دیے کہ جس کی وجہ سے ہم اس رات کی فضیلت سے محروم ہو جائے۔ آتش بازیاں ہوتی ہے اس رات میں، نہ معلوم کتنے کتنے خرافات ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، یہ رات ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم عبادت کو، نوافل کو کثرت سے پڑھے، مسجد میں آنا ضروری نہ سمجھے، اپنے گھروں پر رہ کر قرآن کی تلاوت کرے، نمازیں پڑھے اور اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ یہ رات بجٹ والی رات ہے، اس رات میں ہمارے پورے سال کے رجسٹر اللہ کے حوالے کیے جاتے ہیں اور آئندہ آنے والے رجسٹر فرشتوں کے حوالے ہوتے ہیں۔ اس میں انسان کی زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں، انسان کی روزی روٹی کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس لیے اس رات کو سکون کے ساتھ منائے، عبادت کے ساتھ گزارے، یقیناً ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا